روحانی امراض کی دو قسموں کا تفصیلی ذکر ہو چکا کہ سب سے پہلے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے اور روحانی امراض کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ تو روحانی امراض میں سے دو کی تفصیل یعنی کہ جنات اور آسیب کی تفصیل ہو چکی، اور اس سے پہلے نظر بد کی تفصیل مکمل ہو چکی۔ تیسری قسم شیاطین ہیں۔ شیاطین یاد رکھیے گا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ شیاطین یہ جنات کی ایک قسم ہے اور ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جس طرح مسلمان تمام کے تمام ہر چیز میں نفع نقصان کا، خیر اور شر کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، یہ شیاطین اپنا خالق، اپنا مالک اور ہر چیز کے نفع نقصان کو ابلیس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، شیطان ابلیس کو، اور اس کو یہ اپنا بڑا مانتے ہیں کیونکہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام انسان کو ہمیشہ گمراہی کے راستے سے بھٹکانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ایک راہ راست پر چلنے والا انسان، صوم و صلات کا پابند انسان، اللہ پر پورا بھروسہ کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، دین اسلام کی زندہ ہونے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے والا اور دین کے پھیلانے کی جد و جہد کرنے والا، اس کو یہ راہ راست سے بھٹکانے کی ہمہ تن یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے انسان صراط مستقیم سے ہٹ کر جو ہے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لے، اور یہی شیطان مردود کی چال ہے۔ تو شیاطین ابلیس کی اولاد میں سے ہیں، اس وجہ سے اس کو خالق و مالک مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ کبھی بھی انسان کے بارے میں اچھائی کا نہیں سوچتے، ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے، ہر وقت انسان کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، ان کی ہر وقت یہی سوچ، فکر اور غور و تدبر و تفکر ہوتا ہے۔ تو جب ان کا یہ معاملہ ہے تو ان سے اچھائی اور سچائی کی امید رکھنا بالکل جہالت اور بے وقوفی ہے۔ ان سے بالکل سچائی کی امید نہیں لگائی جا سکتی کہ یہ سچ بولتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اس کو مریض کو پریشان نہیں کریں گے، نہیں، ان کا بالکل بھروسہ نہیں ہے، بالکل ان کی باتوں پر اعتماد اور یقین کرنا بالکل جہالت ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ اور یہ اچھا سلوک کریں گے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ کبھی انسان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کرتے۔ اگلی بات یاد رکھیں کہ جہاں پر شیاطین کا معاملہ ہو وہاں پر شروع سے ہی علاج کو سخت شروع کیا جاتا ہے، شروع سے ہی علاج کو سخت رکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت کیونکہ یہ بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ انسان کا نقصان کرنے والے، کبھی جانی نقصان کر دیا، کبھی مالی نقصان کر دیا، کبھی جسمانی طور پر جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے عامل حضرات شروع ہی سے ان کا علاج پوری شدت اور سختی کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ان پر کسی کی نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، کوئی بھی نصیحت جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، نہ یہ کسی کی نصیحت کو مانتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کا علاج بہت زیادہ جو ہے وہ شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، عام طور پر ان کے بارے میں جو عاملین حضرات ہوتے ہیں وہ علاج کے دوران شیاطین کو جلانے کی ممکن کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ ان کو جلا دیا جائے۔ اگر یہ اپنے مریض کی مرض کو دور نہیں کرتے، یہ پیچھا نہیں چھوڑتے، پریشانی ہی پریشانی لاتے ہیں، تو ان کا علاج صرف ان کو جلانا ہے کہ ان کو عمل کے ذریعے سے عاملین حضرات جلا دیتے ہیں۔ پھر شیاطین کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو عام طور پر شیاطین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں خبیث شیاطین ہوتی ہیں، ان کا علاج بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور دوسری قسم ان کو ہمزات کہتے ہیں، اور ہمزات کا علاج عمومی طور پر خبیث شیاطین سے جو ہے وہ کچھ آسان ہوتا ہے۔ ان کا علاج کرتے وقت بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مریض پر جو ہے وہ صرف شیاطین کا سایہ ہے اور اثر ہے، یا مکمل طور پر جو ہے وہ خود ان پر مسلط بھی ہے۔